اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آج ہم کتاب نظریہ رنگ و نور کا 14واں باب، اس کا عنوان ہے آنکھ، پڑھنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا عنوان آنکھ ہے، لیکن اس میں آنکھ سے ریلیٹڈ باتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں یہ ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے، ذرا اس کو ایک نظر ڈال لیں کہ اطلاع میں حرکات و سکنات جو ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح سے وہ سنگولر لہریں ہیں، اور یہ ساری ایک نقطے سے باہر کو پھیل رہی ہیں، اور جب وہ باہر کو پھیل رہی ہیں تو اس میں اگر آزادی ہے تو وہ سنگولر فارمیشن ہے، اور اگر وہ کراس کر جاتی ہیں اطلاعات، یعنی کہ ایک تو اطلاع چل رہی ہے اور ایک ہمارے ذہن کی پابندیاں چل رہی ہیں، تو وہ جو اس طرح سے یہ مرکب ہو جاتی ہیں، تو یہ پابندی کے ساتھ اطلاع میں حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ اس میں یہ جو اطلاع کا سورس ہے وہ ایک سیاہ نقطہ دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اطلاع کا جو سورس ہے، یہ جو دائرہ ہے، یہ سارے کا سارا اطلاع، یعنی جب یہ نزول کرتی ہے تو یہ اطلاع ہے، اور جب یہ صعود کرتی ہے یعنی ایک نقطے پہ آ کر یہ پابندی کے ساتھ، یہ اس میں جو دائرے اور مثلثیں بنی ہوئی ہیں، یہ دائرے اور مثلثیں یہ اصل میں حواس کے، بیداری کے حواس اور خواب کے حواس، یا شعوری حواس اور لاشعوری حواس کا تذکرہ یا انڈیکیشن جو ہے، یا انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اس کو ظاہر کیا گیا ہے یہ مثلثوں اور دائروں سے۔ تو اس میں یہ جو اطلاع کا ریکارڈ ہے وہ اس کے دائرے کے اندر ہے۔ اطلاع چل رہی ہے، وہ نزول کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ کر رہی ہے یا وہ آزادی کے ساتھ کر رہی ہے۔ ایک نقطے کے بعد جب وہ صعود کرتی ہے تو اس میں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ریکارڈ جو ہے یا وہ لاشعوری حواس کی صورت میں رہ جاتا ہے، یا پھر شعوری حواس کی یا لاشعوری حواس کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں دونوں چیزیں یہ نقطے کے جہاں سے وہ انیشیٹ ہوئی تھی اسی کے قریب کا زون جو ہے وہ اس کا ریکارڈ ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مخصوص خد و خال اور نقش و نگار لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ انہی خد و خال کے ساتھ وہ 60-70 سال زندہ رہتا ہے یا اس سے زیادہ زندہ رہتا ہے۔ پھر جیسے جیسے قد و قامت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے نقش و نگار میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب پیدائش سے یہ 60-70 سال کا وقفہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اب زندگی ہماری جس رخ پہ یا جس وقت پہ رواں دواں ہیں، اور جس کو شعور دن اور رات یا ماہ و سال کی صورت ریکارڈ کرتا ہے، اس کو ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا ایک رخ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور دوسرا رخ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے یا وہ سامنے نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کا وہ رخ جو آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اس میں ہم نقش و نگار اور خد و خال کا بڑھنا گھٹنا دیکھتے ہیں۔ یہ نقش و نگار کا، خد و خال کا بڑھنا اور گھٹنا جو ہے، یہ سب کا سب اسپیس ہے، اسی کو مکان کہتے ہیں۔ اور جس خلا میں یہ خد و خال گھٹ بڑھ رہے ہیں وہ سب کا سب ٹائم یا زمان ہے۔ انسان جہاں سے آیا اور آنے کے بعد کے ادوار، یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزار کر فوت ہو گیا، وہ فوت ہونے کے بعد جہاں چلا گیا وہ سب کا سب ٹائم ہے، یعنی جہاں سے آیا وہ بھی ٹائم، جہاں گیا وہ بھی ٹائم، جہاں وہ رہا وہ بھی ٹائم، تینوں ٹائم کے زون آ گئے۔
جہاں سے آیا ہم نے اسے ماضی کہا، جہاں وہ رہ رہا ہے اسے حال کہا، جہاں جائے گا وہاں گا لگ گیا تو وہ مستقبل ہو گیا۔ جب ہم زمانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو نظریہ رنگ و نور کے مطابق کائنات کے تمام اجزاء آپس میں ہم رشتہ ہیں۔ زمانیت میں کائنات کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کو ریلیٹڈ ہیں۔ اور جب ہم مکانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کائنات نوعی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے الگ الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی کائنات میں نوعیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتی ہیں، بلی کتے سے ڈیفرنٹ ہے، بلی چیتے سے بھی ڈیفرنٹ ہے، شیر سے بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ تینوں چاروں یہ الگ الگ انواع بن گئی۔ پھر ہر بلی کے اپنے خد و خال ہیں، اسی طرح ہر انسان کے اپنے خد و خال ہیں۔ یعنی ہر چیز نوعی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے الگ الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک نقطہ ہے جہاں پہ پوری کائنات کی انواع اور افراد ایک جیسے ہیں، ایک ہی نقطے میں بند ہیں، اور جب وہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں، یعنی یہ جو دائرہ آپ نے دیکھا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انواع اور افراد میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب ہم بھیڑ، بکری، بندر، چوہے، کتے، گلاب، آم یا انسان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی اور انرجی سب میں مشترک ہے۔ زندگی بھی اور وہ جو انرجی ہے، وہ جو ہمیں متحرک رکھتی ہے یا انواع کو یا اس کے افراد کو متحرک رکھتی ہے، وہ سب میں مشترک ہے۔ یہ زندگی اور اس کی انرجی سب میں مشترک ہے، اور یہ اشتراک جو ہے، یہ اشتراک ہی اصل میں ٹائم ہے۔ لیکن جب ہم نوعی اعتبار سے کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں مختلف انواع ہیں، تو دراصل ہم اسپیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح بھیڑ، بکری، بندر، چوہا، کتا، گلاب اور آم یا انسان جو ہیں، یہ ہمیں الگ الگ خد و خال میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی اسپیسز بدل گئیں، ڈائمینشنز بدل گئیں۔ یعنی حضور مرشد کریم یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی جس رخ پر قائم ہے وہ سب کا سب زمانیت ہے یا ٹائم ہے، اور زندگی جس رخ پر گھٹ بڑھ رہی ہے، مطلب ایک طرف سے گھٹتی، جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو ایک طرف سے گھٹ رہی ہے، دوسری طرف بڑھ رہی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک بندے کی عمر ہے 80 سال، تو جب وہ 10 سال کا ہوا تو اس کی عمر کم ہو گئی ہے، بڑھ گئی۔ تو 10 سال جب ہم الف سے دیکھتے ہیں، نقطہ آغاز سے دیکھتے ہیں تو وہ بڑھ رہی ہے، لیکن اگر ہم اینڈ پوائنٹ یعنی بی پوائنٹ جہاں اس نے جانا ہے اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو 80 میں سے 10 سال کنزیوم ہو گئے، تو ادھر سے 10 سال گھٹ گئے۔ تو یہ گھٹنا بڑھنا یہ سب کا سب اسپیس ہے۔ اب ہے زمانیت، دیکھیں ٹائم گھٹ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ گھٹنا بڑھنا ٹائم ہے، لیکن جس رخ پہ اس کا قیام ہے وہ ٹائم ہے۔ اب زمانیت یا ٹائم کی سطح پہ کائنات کا ہر فرد دوسرے کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، اور ایک دوسرے سے متعارف بھی ہے۔ یعنی زمانیت میں جب ہمارا ذہن ہوگا تو ہم کائنات کے ہر فرد سے روشناس ہوں گے۔ سورج کی مثال لے لیں کہ سورج جو ہے ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہے، یعنی دھوپ دے رہے ہیں، اسی طرح وہ زمین پہ موجود ہر مخلوق کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ اب جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کوئی پابندی نہیں لگاتا ہم پہ کہ نہیں تو مجھے نہیں دیکھو، ایسا کچھ نہیں کہتا۔
یعنی جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ہمارا ذہن زمانیت میں چلا جاتا ہے، لہٰذا وہ ہم چونکہ اس زون میں اس سے ہم رشتہ ہیں، لہٰذا وہ نہ ہماری نگاہ کو کوئی دقت ہوتی ہے اور نہ سورج ہمیں منع کرتا ہے۔ یعنی بات یہ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ جب ہم زمانیت سے رشتہ قائم کر لیتے ہیں تو فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، سورج 9 کروڑ میل دور ہے، لیکن جو ہی آپ اوپر کو دیکھتے ہیں آپ کا ذہن زمانیت میں شفٹ کر جاتا ہے اور سورج اسی لمحے دکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ فاصلے غائب ہو کے احساس ہوتا ہے کہ یہ 9 کروڑ میل دور ہے، تو جواب ہے نو۔ حالانکہ وہ سپیس جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہماری آنکھ جو عام طور پہ یعنی جب تک وہ زمانیت میں نہیں ہوتی، سپیس میں ہوتی ہے، تو وہ چند 100 فٹ سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور وہی آنکھ 9 کروڑ میل دور سورج کو دیکھ لیتی ہے اور قطعاً اس کو دقت نہیں ہوتی ہے چاند کو، جو کہ تقریباً کتنے لاکھ میل دور ہے۔ یہ جو کائنات یا افراد کائنات میں وہ روشنی جو آپس میں ان کو متعارف کرا رہی ہے، وہ روز ازل سے ایک ہی طرز پر قائم ہے، اس میں نہیں کوئی تبدیلی آئی۔ یعنی کائنات کے تمام افراد کی روح ایک ہی ہے، لیکن ہر فرد کے جسمانی خد و خال الگ ہیں۔ جہاں روح ایک ہے وہاں ہر شے میں اشتراک ہے۔ مثلا بھوک بکری کو بھی لگتی ہے، کتے بلی اور انسان کو بھی لگتی ہے۔ بھوک کا لگنا یہ تقاضا زمانیت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب مکانیت میں خد و خال الگ ہو جاتے ہیں تو غذا بھی الگ ہو جاتی ہے۔ اب بھوک لگنا یا تقاضے پیدا ہونا زمانیت پہ قائم ہے، بھوک کا لگنا زمانیت پہ قائم ہے، اور بھوک کو مختلف چیزوں سے رفع کرنا یعنی تقاضوں کی تکمیل کرنا یا ان کے لیے وسائل کا فراہم ہونا، ان کا استعمال کرنا، یہ سارا نظام جو ہے یہ سپیس ہے۔ یہ جو اینگل حضور مرشد کریم واضح کر رہے ہیں زمانیت اور مکانیت کا، اس چیپٹر میں آپ بالکل نئی بات ہے۔ یہ آج سے پہلے کسی فلاسفر نے اس طرح سے اس کو واضح نہیں کیا، کسی اسکالر نے اس طرح واضح نہیں کیا۔ دوبارہ اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس کو ذہن نشین کریں گے تو آپ کو زمانیت اور مکانیت کا جو حد و دربہ ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب فرد کی ایک حرکت ایسی ہے جو جسمانی خد و خال کے ساتھ واقع ہوتی ہے، یعنی جسمانی خد و خال، یعنی آپ نے ہاتھ ہلایا تو کیا ہوا؟ ہاتھ جسم ہے، تو ہاتھ کا ہلنا آپ کا باڈی لینگویج کہلا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ منفرد یا اختیاری حرکت نہیں کہہ سکتے، یہ جو حرکت ہے یہ کوئی منفرد نہیں ہے، کوئی اختیاری نہیں ہے، بہرحال کسی نہ کسی مخفی حرکت کے تابع ہے۔ یعنی ہاتھ کیوں ہل رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے سے روح انرجی فراہم کر رہی ہے، تبھی تو باڈی میں حرکت ہو رہی ہے۔ جسمانی خد و خال کے ساتھ جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام شعوری حرکات ہیں، اور ہم انہی کو خارجی زندگی کہتے ہیں۔ یہ ہے خارجی زندگی۔ اس کے برعکس جس مخفی حرکت یعنی جو چھپی ہوئی حرکت یا احساس ہے جس کے اوپر جسمانی وجود حرکت کر رہا ہے، لیکن نا جسمانی وجود کسی مخفی طور پہ کوئی حرکت ہے آپ کے اندر، باڈی میں انرجی کہہ لیں اس کو،
وہ داخلی فرد، داخلی زندگی یا فرد کا لاشعور ہے، یعنی خارجی اور داخلی زندگی کو واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ہماری جسمانی حرکات ہیں، یہ شعوری حرکات جو ہیں، یہ ہماری خارجی حرکات ہیں، اور جو ان حرکات کا باعث بن رہی ہے وہ ہے ہمارا لاشعور یا داخلی حرکات۔ اب خارجی اور داخلی زندگی کی ایک مثال دی ہے انہوں نے کہ پیاس رفع کرنے کے لیے پانی پینا ہے۔ اب پیاس شے کا ایک رخ ہے اور پانی اس کا دوسرا رخ ہے۔ اب یہ پیاس یا تشنگی جو ہے یہ روح کی شکل و صورت ہے، یہ ہے روح۔ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی روح نہیں دیکھی، اب مجھے پتہ ہی نہیں روح کیا ہے۔ بھئی آپ کو پیاس لگ رہی ہے، یہ پیاس جو ہے یہ روح ہے، اور پانی اس کی جسم کی شکل و صورت ہے۔ پانی جسم ہے تو پیاس روح ہے۔ جب ہم پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو رخ آتے ہیں، ایک رخ روح کا اور دوسرا جسم کا۔ یہ دونوں رخ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اگر دنیا سے پیاس کا احساس ختم ہو جائے، یعنی اگر روح مر جائے، روح ختم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ پانی بھی فنا ہو جائے گا۔ پانی دنیا میں اس لیے موجود ہے کہ پانی کی روح موجود ہے۔ اب زندگی کا تعارف چونکہ خد و خال اور نقش و نگار کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے زندگی کا ایک حصہ خد و خال اور نقش و نگار پر مشتمل ہے، اور وہ حصہ جو خد و خال اور نقش و نگار پر مشتمل ہے وہ سب سپیس کہلاتا ہے۔ اور دوسرا رخ جو کہ رفتار پر قائم ہے وہ سب کا سب زمانی